اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خب گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. خب درس حرف قاف تک پہنچا ہے. آج فارسی کے کچھ ایسے کلمات کہ جس میں حرف قاف کا استعمال ہوا ہے، جو حرف قاف رکھتا ہے. اس میں سے پہلا حرف ہے قاشق. کیا ہے؟ قاشق. قاشق یعنی چمچ. قاشق یعنی چمچ، چھوٹا بڑا ہر طریقے کا جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک. قاشق. ایک کانٹے والا آتا ہے، اس کا نام الگ ہے، اس کو کہتے ہیں چنگال. کیا کہتے ہیں؟ چنگال. بھلا یہ جو ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے قاشق، چمچ. ٹھیک. ان قاشق اس قاشق در بشقابس. ٹھیک. سفرے قاشق نہ دارد، یا قاشق در آشپز خانے اس، قاشق در ظرف شوئی اس. قاشق کثیف اس، گندا ہے جو بھی. چلے اس کے بعد آگے پرتقال. کیا ہے؟ پرتقال یعنی سنترا، اورنج. ٹھیک. کہیں گے پرتقال پوست دارد. کیا ہے؟ پوست پڑا ہے نا، چھلکا. ہاں. پرتقال تخم دارد. پرتقال شیرین اس، میٹھا. پرتقال ترش اس. ترش یعنی کھٹا. ترش یعنی کھٹا. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے قائق. کیا ہے؟ قائق. قائق کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو. ناؤ جس کو کہا جاتا ہے، ناؤ. پہلا فارسی میں کشتی استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں کشتی اس کو نہیں کہتے ہیں. فارسی میں کشتی کہتے ہیں اسٹیمر کو، جس پہ لوگ سوار ہو کر کے، زیادہ لوگ سوار ہو کر کے دریا کو پار کرتے ہیں یا دریاؤں میں گھومتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کشتی. سمجھ رہا؟ لیکن یہ جو چھوٹی ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ سب کو کشتی کہتے ہیں. پانی میں جو چلتی ہے اس کو کہتے ہیں کشتی، ہے نا. لیکن فارسی میں چھوٹی جو ہوتی ہے، ایک دو لوگوں کی، اس کو کہتے ہیں قائق. کیا کہتے ہیں؟ قائق. جو بڑی ہوتی ہے مسافروں والی، اس کو کہتے ہیں کشتی، جس کو ہم لوگ اسٹیمر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. تو یہ قائق. اب کہیں گے ان قائق اس. قائق در آبس. احسن. قائق چوب دارد. قائق روئے آبس. احسن. قائق در دریاس، یوں بھی کہہ سکتے. چلے اس کے بعد ہے فندق. کیا ہے؟ فندق. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈرائی فروٹ ہے. ڈرائی فروٹ میں سے، ہاں، خشک میوے میں سے ایک میوہ ہے، جو بادام کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن یہ گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو توڑو تو اندر مونگ پھلی کے دانے کی طرح سے یا بادام کے رنگ کا گول بیج نکلتا ہے. نہ گول گول سا ہوتا ہے، سوکھا ہوا. آپ جب اس کو توڑیں گے، اس کو ہمارے اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں اس کا کیا نام ہے نہیں معلوم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. ابھی آپ لوگوں کو تصویر دیکھ کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے. نہیں آغاز صاحب، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ ڈرائی فروٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گول سا ہوتا ہے، سپاری کی طرح سے. ٹھیک. اس کو توڑو تو اس کے اندر سے بالکل
بادام کے کلر کا گول بیج نکلتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی تقریباً بادام جیسے ہی ہوتا ہے. یہ ہے نا دیکھو نہیں دیکھا ہے سپاری کی طرح سے ہوتا ہے, گول گول سا ہوتا ہے, اس کو توڑو تو اس میں سے گول ناریل کی طرح سے ہوتا ہے, چھوٹا ناریل سمجھو کہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے گول سا. ہاں یہ دونوں طریقے سے ملتا ہے, اکھا بھی ملتا ہے یعنی چھلکے کے ساتھ, اور صرف اس کا مغز بھی اگر لیں گے آپ تو مغز بھی ملتا ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے بادام اکھی بھی ملتی ہے. اور چلے میں اس کا نام جو ہے اردو میں یا انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو ڈھونڈ کے آپ کو بتاتا ہوں, سمجھ رہے ہیں. ابھی فی الحال جو ہے درس آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو میں ابھی آخری درس میں بتاتا ہوں. ابھی فی الحال جو ہے تصویر آپ دیکھ لیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ایک ڈرائی فروٹ ہے, سمجھ رہے ہیں, اور طاقتور اور مقوی چیز ہے, ٹھیک. اس کا ڈرائی فروٹ میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کم ملتا ہے اور مہنگا ہوتا ہے, ٹھیک. چلیں گوشت جو بخانید, اس کے بعد ہے قلب. قلب یعنی دل, قلب یعنی دل. خوب یہ تمام جاندار چیزوں کے جسم کا خاص حصہ ہوتی ہے, اسی سے انسان اور دوسرے جاندار چیزوں کی زندگی اور حیات وابستہ ہوتی ہے. یہ چلتا ہے, دھڑکتا ہے تو انسان کی سانسیں چلتی ہے. قلب یعنی دل, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ ایک کہتے ہیں کلیجی, کلیجی الگ چیز ہوتی ہے, سمجھ رہے. کلیجی میں اور دل میں فرق ہے. کلیجی بڑی ہوتی ہے اور یہ دل جو ہوتا ہے سنوبری شکل کا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. چلیں بار سن. دل. قطار, قطار یعنی ٹرین, قطار یعنی ٹرین. کیا کہیں گے؟ قطار در استغاث, قطار مسافر دارد ہو, قطار روئے, روئے ریلس پٹری کے اوپر ہے, ٹھیک. ہم لوگ تو ٹرین کے ہی کیا کہتے ہیں, ریل کہتے ہیں, لیکن فارسی میں ریل یعنی پٹری جس پر ٹرین چلتی ہے. چل اس کے بعد پھر آ گیا قاشق. قاشق بتا دیا, قاشق یعنی چمچ. قائق یہ بھی گزر چکا ہے, قائق یعنی کشتی, ناؤ. قرمز یہ کلر ہے, لال, ریڈ. قرمز یعنی لال یا ریڈ. کہیں گے این گل قرمزس, فلفل قرمزس, ہے نا. ہاں لباس من, پیراہن من قرمزس, ہے نا. چلے اس کے بعد ہے قبلے. قبلہ یعنی بھائی کعبہ, قبلہ یعنی کعبہ. قبلہ کجاس, کہیں گے قبلے, قبلے کجاس, قبلے در مکہ اس, ٹھیک. یا اگر سمت پوچھ رہے ہیں, جہت پوچھ رہے ہیں آپ, قبلے در کدام سمت اس, کہیں گے قبلے در سمت غروب اس, سمت غروب جدھر سورج ڈوبتا ہے پچھم طرف ہے. چلیں اس کے بعد ہے قیافے. قیافے یعنی شکل و صورت, قیافے یعنی شکل و صورت,
قیافے یعنی شکل و صورت، ہم جس کو بولتے ہیں نا شکل و صورت. مثلا کہیں گے قیافے ان پسر مثل ماس، اس لڑکے کی صورت چاند جیسی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. قیافے برادرت چگونے اس، آپ کے بھائی کا چہرہ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے. قیافے یعنی شکل و صورت. قیافے شما زیباس. چلیں اس کے بعد ہے قیف. قیف یعنی ٹیپ. ہاں، کہہ رہے کہ باٹل وغیرہ کے اندر لکوڈ چیز کو نکالنے کے لیے کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے کہ وہ لکوڈ چیز زمین پہ نہ گرنے پائے، صحیح طریقے سے باٹل کے اندر اتر جائے. یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ. ٹیپ گھریلو سامان میں سے ہے. اس کو عام طور سے باورچی خانے میں اور کچن میں استعمال کیا جاتا ہے نا. ہاں، تیل نکالنے کے لیے. تیل نکالنے کے لیے تیل کو ایک ظرف سے دوسرے ظرف میں ڈالنے کے لیے، ایک بڑے ظرف سے چھوٹے ظرف میں، بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں ڈالنے کے لیے اس چیز کا استعمال ہوتا ہے. قیف ہے نا. انقیفس، قیف آہنی اس، پلاسٹکی اس، لوہے کا ہے، پلاسٹک کا ہے. قیف در آشپز خانے اس، قیف در مغازے اس، جو بھی کہیں. چلیں اس کے بعد ہے قرآن. قرآن یعنی اللہ کی کتاب، کلام الہی، الگ الگ نام کا سے یاد کیا جاتا ہے. قرآن یعنی اللہ کی کتاب. ان قرآن اس، قرآن کتاب خداس، قرآن کتاب خداس. من قرآن میخانم. ہاں، قرآن روح رحلس. چلیں اس کے بعد ہے قرص. قرص یعنی ٹکیا. قرص یعنی ٹکیا، وہ دوا جو ٹیبلٹ اور ٹکیا کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے قرص. البتہ جو بھی چیز گول ہوتی ہے دائرے والی ٹکیا کی شکل میں، اس کو قرص ہی کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر دوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو دوا ٹکیا کی شکل میں ہو، گول والی ہو، اس کو کہتے ہیں قرص. ٹھیک ہے. خوب چلیں. ان قرصس، بیمار قرص دارد. قرص در بیمارستانت. من از دکتر قرص گرفتم. چلیں اس کے بعد ہے قوری. کیا ہے؟ قوری یہ کیتلی کی طرح سے ہوتی ہے. کیتلی بول لو. چلو کیا ہے قوری یعنی کیتلی ہے، چائے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ بھی الگ الگ چیزوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قوری الگ الگ چیزوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. اسٹیل کی بھی ہوتی ہے، مٹی کی بھی ہوتی ہے، تمچین کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو قوری یعنی کیتلی ہے نا. کیا کہیں گے؟ قوری روئے سفرے اس، قوری چائے دارد یا چائے در قوری اس. اس کے بعد ہے قرباغے. قرباغے یعنی میڈھک. قرباغے یعنی میڈھک. اس کے بعد کامل کنیت. یہ ابھی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اسی کو ناقص اور ادھوری شکل میں یہاں پہ دیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو مکمل کرنا ہے. جیسے اوپر تصویر میں قرآن بنا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے رے آ نون، یعنی قاف مسنگ ہے، آپ کو لکھنا ہے قرآن پورا کرنا. اسی طریقے سے اوپر کیتلی بنی ہوئی ہے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں قوری. نیچے لکھا ہوا ہے صرف رے اور یا ری، تو آپ قاف اور واو لکھیے قوری. ایسے مکمل کرنا ہے پورا. اس کے بعد مانند نمونے بھی نویسید. ٹھیک، یہاں ایک سیمپل دیا ہوا ہے. جیسے یہاں سیمپل دیا ہے
جیسے یہاں پر ایک نمونہ دیا ہے، ایسے ہی آپ کو سامنے خالی جگہ پہ لکھنا ہے. جیسے یہ قلب ہے تو آپ کو یہاں قلب لکھنا ہے، یہاں قطار لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کے سامنے خالی جگہ میں قطار لکھنا ہے. چلیں، وہ بڑا کاف تھا، اب چھوٹا کاف. ٹھیک، کاف فارسی کے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ کے جس میں چھوٹا کاف ہوتا ہے. جیسے کباب، کباب یعنی کباب، یہ تو ایسی چیز ہے سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. کباب. خوب، اب جملہ بتائیں اس کے لیے. کباب، کباب روئے آتش است، آگ کے اوپر ہے، آتش یعنی آگ. کباب روئے آتش است، کباب در مشقاب است. من کباب دوست دارم، مجھے کباب پسند ہے. کباب لذیذ است. خوب، چلے. ہاں، قاشق روئے کباب است. چلیں، اس کے بعد ہے پنکھے. کیا ہے؟ پنکھے یعنی پنکھا، فین. ٹھیک، ہاں، جو بھی ہو، چاہے چھت والا ہو، چاہے دیوار والا ہو، چاہے ٹیبل والا ہو، زمین والا ہو، ہوا کے لیے جو وسیلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنکھے. ٹھیک، ہاں، کہیں گے ان پنکھے است. پنکھے روئے میز است. خوب، پنکھے برق دارد. برق یعنی بجلی، گزر چکا ہے. ہاں، پاور. برق یعنی بجلی، پاور. خوب، پنکھے سالم است. یہ پنکھا صحیح ہے، کام کر رہا ہے. خوب، چلیں آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے سوسک، کاکروچ. سوسک یعنی کاکروچ. خوب، خوب، سوسک چہار پا دارد. سوسک در حمام است. سوسک روئے دیوار است. سوسک روئے درخت است. چلو، اس کے بعد ہے کودک. کودک یعنی بچہ. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے سے لے کر کے تقریباً 10 سال تک کے، 12 سال تک کے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا نابالغ جب تک ہیں کہا جاتا ہے کودک. کیا کہتے ہیں؟ کودک. ان کودک است. کیا ہے؟ اب یہ بچہ ہے، اس کے بعد بنائے یہ جوان ہے اور یہ پیر ہے، بزرگ ہے. ٹھیک، بچہ، جوان، بوڑھا. کیونکہ کہیں گے کودک. ہاں، کودک روئے تخت است. اور کودک کلاه دارد. کودک شیر می خورد. ٹھیک، ہاں. چلے آگے. گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. کبوتر. کبوتر جانتے ہیں، ہماری زبان میں بھی کبوتر ہی کہا جاتا ہے. یہ ایک خاص پرندہ ہے جو جنگلوں میں بھی ہوتا ہے اور بستیوں میں بھی ہوتا ہے. بستیوں میں پائے جانے والا یہ جانور ہے، زیادہ تر بستیوں میں پایا جاتا ہے. مسجدوں پہ، مندروں پہ، پرانی حویلیوں اور گھروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. کبوتر. خوب، کبوتر پر دارد، 2 پا دارد. کبوتر سیاه است. کبوتر روئے درخت است. ٹھیک، کبوتر غذا می خورد، دانے میں خورد. کبوتر گندم میں خورد، گیہوں کھاتا ہے. برنج میں خورد، بھی کیسے. چلے، اس کے بعد ایک کفش. کفش یعنی جوتا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے. چلیں، اس کے بعد ہے کاہو. کاہو ہمارے یہاں جیسے پتی والی گوبھی ہوتی ہے، پتی والی گوبھی کبھی کبھی ایک دم گول ہوتی ہے اور کبھی کبھی تھوڑے سے اس کی پتیاں لمبی ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر
پتی والی گوبھی کی پتی لمبی ہو جائے تھوڑا سا اور آپس میں ملی ہوئی نہ ہو تو اسی شکل کا ایران میں ایک خاص پتا ہوتا ہے، وہ ایران میں ہی ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاص قسم کا پتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آغا یہ سلاد کا پتا نہیں ہے؟ نہ یہ جو ہمارے ہاں یہ نہیں ملتا ہے، یہ ایران میں ملتا ہے، یہ ادھر آپ اچھا کو نہیں دکھے گا۔ ہمارے یہاں اس کی جگہ پر وہ پتے والی گوبھی کا استعمال کرتے ہیں، پتے والی گوبھی اور ہوتی ہے، یہ اور ہے، اس کو ٹھیک۔ کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یہ پتا ایسے ہی کھایا جاتا ہے، اس پتے کو الگ الگ کر کے آغا دھو صاحب یہ گلگت سائڈ پہ ملتا ہے، ملتا ہے، تو ہوتا ہے ادھر ملتا پاکستان میں ہوگا، بھی ہم جی۔ نے یہاں ہاں پاکستان میں ہو سکتا ہے ملتا ہو، ادھر ہم نے جی جی انڈیا میں نہیں پاکستان دیکھا میں ہے۔ ملتا ہے۔ جی 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 انڈیا میں ہم پاکستان نے میں نہیں ملتا دیکھا، یہ بالکل میں سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ جو پتے والی گوبھی ہوتی ہے نا، اس کے پتوں کو اگر کھول دیا جائے، الگ کر دیا جائے ایک دوسرے سے اور تھوڑے سے بلند ہو جائیں تو بالکل اسی شکل کے ہوں گے، نرم ہوتے ہیں بڑے، بیچ میں ایک موٹی سی ڈنٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کنارے کنارے کے بالکل نرم نازک پتے ہوتے ہیں اور بہت ہی مفید چیز ہے۔ ایرانی اس کو بڑے شوق سے کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں، سلاد بناتے ہیں اس کو، اس کا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایک خاص پتا ہے کھانے والا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ کوئی سبزی وبزی نہیں ہے، سلاد کے لیے یا کھانے کے ساتھ استعمال، جیسے کھیرا وغیرہ ہوتا ہے یا تو ویسے ہی کھاتے ہیں یا اس کا سلاد بناتے ہیں، ویسے ہی یہ چیز ہے، کاہو ایک خاص پتا ہے، ٹھیک، کاہو۔ ہاں اس کے بعد ہے کاسے، کاسے یعنی پیالہ، کاسے یعنی پیالہ، اب یہ مختلف شکلوں کے مختلف چیزوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر سوپ وغیرہ اور دوسری لکوڈ چیزیں کھائی جاتی ہیں، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں کاسے۔ اب آپ کہیں شیر در کاسے اس، شیر در کاسے اس، کاسے روی میز اس، کاسے تمیز اس، ٹھیک، اب جملے اپنے اعتبار سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کتاب، کتاب یعنی کتاب جو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کشتی، دیکھو ابھی اوپر گزرا ہے قائق، قائق جہاں گزرا ہے وہاں دیکھا آپ نے چھوٹی سی ناؤ تھی، ہم اپنی اردو زبان میں اس کو بھی کشتی کہتے ہیں، لیکن فارسی زبان میں دیکھو اس کو قائق کہتے ہیں، اور یہ جو بڑی ہے شپ، سمجھ رہے ہیں، جس سے مسافر وغیرہ ٹریول کرتے ہیں یا چیزیں حمل و نقل ہوتی ہیں جس سے، اس کو کہتے ہیں کشتی۔ یہ ادھر ہے کیا ہے؟ کشتی، تو ناؤ نہیں کہیں گی، کشتی یعنی اسٹیمر، اسٹیمر، ہاں کشتی یعنی اسٹیمر، یا بڑی اگر لکڑی کی بھی بنی ہے، یعنی اتنی بڑی ہو کہ جس پہ کم سے کم 150 لوگ بیٹھ سکیں، اس کو کہیں گے کشتی۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کو سب کو کیا کہتے ہیں؟ کشتی یا ناؤ۔ البتہ ناؤ چھوٹی جو لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی جو ہوتی ہے اس کو کشتی کہتے ہیں، لیکن اس کو کشتی نہیں کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، وہ انگلش والا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اسٹیمر، لیکن فارسی میں اسی اسٹیمر کو کشتی کہتے ہیں۔ خوب چلیں، ان کشتی است، کشتی بزرگ است، خوب کشتی مسافر دارد، کشتی در دریا است، در آب است، خوب چلیں۔ اس کے بعد ہے کیف، یہ بھی گزر چکا ہے، کیف یعنی بیگ، پرس، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے کیوی، کیوی جانتے ہیں آپ لوگ، ایک خاص پھل ہے جو ابھی خاص طور سے سردی کے موسم میں ملتا ہے اور بہت ہی مفید اور فائدہ مند پھل ہے، اچھا ہے، مہنگا ہے لیکن ٹھیک ہے۔ کیوی، خوب کیوی میٹھا بھی ہوتا ہے، کھٹا میٹھا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری شکل بہت اچھی نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا کانٹے جیسا دکھتا ہے، تو از اچھی صورتیں جو ہے
انسان کو اپنی طرف جذب کرتی ہیں، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، ہے نا. چلے یہ بہت کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، یہ کچھ لوگ نہیں پسند کرتے، یہ تو ہر پھل کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے. تو چلے ان کیویز من کیوی دوست دارم. خب کیوی تخمه دارد، کیوی گران است، کیوی روی درخت است، کیوی در مغازه است. ایسے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیے، بار بار میں بول رہا ہوں، آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. اور اس کے بعد ہے کلاه. کلاه یعنی ٹوپی، ہیٹ، سمجھے؟ یہ سر پہ لگانے والی، پہننے والی، جو مختلف قسم کی مختلف ڈیزائننگ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، سب کو کیا کہتے ہیں؟ کلاه کہتے ہیں. چاہے یہ جو آپ نے لگائی ہے مخصوص مولوی والی اور عابدوں والی، مسلمانوں والی، سمجھ رہے ہیں، یا سردی کے موسم میں بچے بچیاں یا بڑے بزرگ جو پہنتے ہیں وہ ہو، چاہے اسپورٹ وغیرہ میں خصوصاً کرکٹ کے کھیل میں کھلاڑی دھوپ سے بچنے کے لیے، یا ایسے اب تو عام ہو گیا ہے، لوگ گرمی کے موسم میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سر، تو کسی بھی ڈیزائن کی، کسی بھی طریقے کی ہو جو سر پہ لگائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کلاه. ٹھیک، کلاه یعنی ٹوپی، کیپ، ہیٹ. چلو جملہ بناؤ جلدی سے. کلاه روی سر است. آسان. کلاه روی سر است. کلاه روی میز است. اور من دو کلاه دارم، یا من کلاه ندارم. کلاه در دست است، کلاه در جیب است. چلے اس کے بعد ہے کوت. کوت یعنی وہی کوٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. ٹھیک، کوت وہی انگلش سے لیا گیا ہے. کوٹ انگلش کا جو کوٹ ہے اسی سے فارسی میں لیا گیا، اور اس کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے بنا دیا ہے کوت. کوت یعنی وہی کوٹ. ٹھیک، ہم لوگ بھی کوٹ ہی بولتے ہیں، ہے نا. ہاں، شیروانی وغیرہ کو بھی بول لیں، شیروانی کو بھی آپ یہی کہیں گے کوٹھی، ہے نا. جی ہاں. خوب چلیں جملہ بنائیں جلدی سے. کوت سیاس. کوت بزرگ است. کوت در مغازه است. من کوت ندارم. تو کوت داری. جی مغازه است. بله. شما کوٹ دارد. شما کوت داری، دارد نہیں. شما جب آئے گا تو داری آئے گا، او آئے گا تب آئے گا دارد. شما کوت داری. یا سوال کرتے ہیں آیا شما کوت داری، کیا آپ کے پاس کوٹ ہے؟ تو کہیں گے بلے من کوت دارم، اور نہیں تو کہیں گے نا من کوت ندارم. چلے اس کے بعد ہے کولے پشتی. کولے پشتی. یہ کولے پشتی خاص جو پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر ٹانگنے والا جو بیگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کولے پشتی. ہینڈ بیگ ہینڈ بیگ بولتے ہیں. باقی ہاتھ میں اٹھانے والا جتنا ہوتا ہے سب کو ہینڈ بیگ بولتے ہیں. یہ اسکولی بچے جس کو لے کر کے اسکول جاتے ہیں، اور خاص طور سے مثلاً کہ یہ پہاڑی علاقوں میں جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں، پیچھے اپنی پشت کے اوپر بڑے بڑے سے بیگ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کولے پشتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی آقا. پشتی بیگ جس کو کہتے ہیں، پشتی بیگ، پشت والا، کندھے پہ ٹانگنے والا، لٹکانے والا جو بیگ ہے اس کو کہتے ہیں کولے پشتی. اب آپ اس کے لیے جملے بنا سکتے ہیں. کولے پشتی در اتاق است. این دانشجو کولے پشتی است. این دانشجو کولے
کلے پشتی دارد، است نہیں، ورنہ مطلب ہو جائے گا کہ یہ طالب علم کلے پشتی ہے، نہیں، ان دانستو کلے پشتی دارد، ٹھیک؟ ٹھیک. خوب. لباس در کلے پشتی است، در این کلے پشتی کتاب و مداد و خودکار وجود دارد، جو بھی آپ کہہ سکتے. اس کے بعد ہے کوہ. کوہ یعنی پہاڑ، کوہ یعنی پہاڑ. خوب. این کوہ است، کوہ بلند است. برف، برف روئے کوہ است، برف روئے کوہ است. بہر صورت یہ تو اب دوران کلاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم ٹھہر کر کے رک کر کے ہر ایک سے ہر کلمے کے سلسلے میں یا ہر کلمے کو لے کر کے جملہ بنوائیں. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہوتا ہے صرف رہنمائی کرنا اور مختصر سمجھا کر کے آگے بڑھ جانا. آپ لوگ محنت کیجئے. آپ لوگ جب ان الفاظ کو مثلا یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان الفاظ کو، ان کلمات کو مختلف جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جملے آپ بنائیے. این آن لگا کر کے خالی بنائیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اب یہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کو کوہ کہتے ہیں. اب بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں ایسے ہی جو صحیح نہ ہو تب بھی. جیسے کہیں گے کہ آپ ان کوہ سنگ دارد، کوہ درخت دارد، کوہ حیوان دارد. خوب سمجھ رہے ہیں؟ برف روئے کوہ است. ٹھیک. ان کو درخت نہ دارد. یہ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں جو بھی جملہ آتا ہے اس کو اپنی زبان پہ لائیے. آپ ان الفاظ کو، ان کلمات کو جملوں میں استعمال کیجئے.